اللہ جل جلالہ عم نوالہ موقع موقع پر اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. اور اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے کوئی ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، بحیثیت انسان ہونے کے ہر انسان کا پہلا فرض اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو اور اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے. اور اسی لیے قرآن نے ایک جگہ عجیب تعبیر کی ہے کہ جس کی زندگی میں اللہ کی معرفت ہی نہیں، جو اپنے خالق و مالک ہی کو نہیں پہچانتا، بھلا وہ کوئی انسان کہلائے جانے کے قابل ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ تو چوپائے ہیں بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے. کیوں؟ کہ جانور بھی اپنے باندھنے چھوڑنے والے کو پہچانتا ہے. جس گھر کے لوگ اس کو باندھتے ہیں چھوڑتے ہیں، اس کے چارے دانے پانی کا خیال رکھتے ہیں، اس گھر کا بچہ دم پکڑ کے لٹک جائے تو کچھ نہیں کہتا، پشت پر اور پیٹھ پر سوار ہو جائے تو جانور کچھ نہیں کہتا، اور کوئی پرایا اگر فاصلے سے بھی گزر جائے تو مارنے کے لیے رستہ توڑاتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پیٹھ پر بیٹھا اسے کچھ نہیں، اور وہ دور سے گزر رہا ہے تو مارنے کو رستہ توڑا رہا ہے کہ ہاں اس کو تمیز ہے اپنا کون ہے پرایا کون ہے. یہ نمخاری کا حق ادا کر رہا ہے کہ اس گھر کے لوگ میری سردی گرمی کا خیال رکھتے ہیں. مجھے سردی لگتی ہے تو پانی سے میرے پر کپڑا ڈالتے ہیں، گرمی ہوتی ہے تو میرے پانی چھڑکتے ہیں، بھوک لگتی ہے تو میرے سامنے چارہ اور دانہ ڈالتے ہیں. تو اس کے بچے کو کیسے ماروں گا؟ کہ اتنی پہچان تو جانور میں بھی ہے. اور آپ حضرات کو واسطہ پڑا ہو، لیکن صورت میں تو بعد میں آ کے آپ بسے ہو نا سب ہے. اب سیکھیے یہاں آ کے بنے ہو نا، آئے تو وہیں سے ہو، دیہاتوں سے، گاؤں سے، علاقوں سے. تو وہاں دیکھا ہوگا کہ کھیتی والے اپنے بیل کو 2 میل فاصلے پر، 2 کلومیٹر فاصلے پر اس کا کھیت ہے گھر سے، اور اکیلا چھوڑ دے تو راستے میں باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، پھلواریاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، سب کو چھوڑ کر سیدھا اپنے مالک کے ٹوٹے جھونپڑے کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے نہیں. کہ اتنی عقل تو جانور کو بھی ہے کہ وہ اپنے حالانکہ اس جانور کی آنکھیں اس نے نہیں بنائی، اس جانور کے ہاتھ پیر اس نے نہیں بنائے. آج اس نے خریدا تو اس کے گھر باندھا جا رہا ہے، کل اس نے بیچ دیا دوسرے کے گھر باندھا تو وہاں والا خیال رکھے. صرف اتنے احسان کا یہ اتنا گرویدہ ہے کہ اپنے محسن کے ساتھ محسن کو پہچاننا. اور یہ عجیب بات ہے کہ انسانی شرافت کی سب سے اونچی بات، انسان کا شرف المخلوقات ہے نا، کہ اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی بلندی اور اس کا آدمی اور انسان ہونا جب ہی ہے جب یہ اپنے خالق و مالک کو جس نے اس پر احسان کیا ہے اور احسان ہی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. خود اللہ پاک نے یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور خاص طور پر ذکر کیا ہے ایمان والوں کو. یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام مخلوقات کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا. لیکن مومنین کے درمیان کہ اللہ نے اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر. کہے سے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
کہ اس نے احسان کیا ایمان والوں پر، انہی میں سے ایک پیغمبر برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور بھیجا بھی تو کیسا بھیجا کہ جیسے ان کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اگر کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، جھوٹا ہے، کہ جیسے آپ کی نبوت نے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی، ایسے آپ کے ساتھ جو شریعت اور جو دین آیا ہے وہ ایسا کامل اور مکمل کہ اس نے کسی نئی شریعت اور نئے دین کی ضرورت باقی نہیں چھوڑی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کے دین مبارک ہی کی یہ خصوصیت ہے اور کسی دین کی خصوصیت نہیں کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں قرار پانے سے لے کر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے سامنے قیامت میں جو ہر ایک کی پیشی ہوگی، اس پیشی تک انسانی زندگی میں جتنی اونچ نیچ، جتنا نشیب و فراز اور انسان جتنے مسائل سے دوچار، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، ساموہک اور اجتماعی زندگی، راتوں کی اندھیرے اور دن کے اجالے میں، سڑکوں پر چلنے، لوگوں سے لین دین میں، کھانے کمانے میں، شادی میں، بیاہ میں، تقریبات میں، کوئی قدم بندہ یا بندے ایسے نہیں اٹھاتے کہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہبری نہ ہو۔ اور یہ قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ ان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی کی چال چلو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کے بتلائے راستے پر پڑو گے تو راستے کھلتے چلے جائیں گے، ہدایت ملتی چلی جائے گی۔ اور اگر ان کا راستہ چھوڑا تو دو سزائیں بتلائی ہے قرآن نے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ زندگی کے جس شعبے میں وہ دل کے عقیدے سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، اخلاق، معاملات اور معاشرت اور رہن سہن سے متعلق ہو، زندگی کے کسی شعبے سے متعلق ہو، جس شعبے میں نبی کی مخالفت کرو گے، ان کی شریعت سنت کی مخالفت کرو گے تو کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جاؤ گے۔